وہ دن بالکل عام دنوں جیسا تھا۔ لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے، کوئی سودا کر رہا تھا، کوئی ہنس رہا تھا، کوئی مستقبل کے منصوبے بنا رہا تھا۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ آسمان پر ایک ایسا فیصلہ لکھا جا چکا ہے جو چند لمحوں بعد سب کچھ بدل دینے والا ہے۔ قرآن ہمیں بار بار ایک بات سمجھاتا ہے، مگر ہم سن کر بھی نہیں سنتے۔ اللہ فوراً سزا نہیں دیتا، وہ فوراً عذاب نہیں بھیجتا، وہ انسان کو وقت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، مواقع دیتا ہے، اور یہی مہلت دراصل سب سے بڑا امتحان ہوتی ہے۔ انسان اس مہلت کو کامیابی سمجھ لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر اللہ ناراض ہوتا تو یہ سب کچھ کیوں دیتا؟ رزق کیوں بڑھ رہا ہے؟ طاقت کیوں ہے؟ اثر کیوں ہے؟ مگر قرآن کہتا ہے کبھی کبھی یہ سب دینا دراصل پکڑ کی تیاری ہوتی ہے۔ یہ بات بہت خوفناک ہے کیونکہ اس میں انسان کو لگتا ہے وہ محفوظ ہے، حالانکہ وہ آزمائش کے آخری مرحلے میں ہوتا ہے۔ اللہ نے تاریخ میں بارہا یہی طریقہ اپنایا۔ قوموں کو وقت دیا گیا، برسوں دیا گیا، صدیوں دیا گیا، نبی آئے، پیغام آیا، نشانی آئیں، مگر جب لوگ مسلسل انکار پر قائم رہے تو پھر ایک دن فیصلہ آ گیا۔ قوم نوح کو دیکھ لو۔ نوح علیہ السلام نے صرف 1 سال یا 2 سال نہیں بلکہ سینکڑوں سال دعوت دی۔ لوگ ہنستے رہے، مذاق کرتے رہے، کہتے رہے کہ یہ بوڑھا پاگل ہو گیا ہے، اور نوح علیہ السلام صبر کرتے رہے، سمجھاتے رہے۔ پھر وہ دن آیا جب آسمان نے اپنا رنگ بدل لیا۔ بارش عام بارش نہیں تھی، زمین نے پانی اگلا، آسمان نے پانی برسایا، اور چند لمحوں میں وہ سب کچھ ختم ہو گیا جس پر لوگ ناز کرتے تھے۔ سوچو، اگر اس وقت کوئی کہتا کہ ہمیں مہلت مل رہی ہے تو لوگ ہنس دیتے، مگر وہ مہلت ختم ہو چکی تھی۔ قوم عاد طاقت پر نازاں تھی۔ وہ کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ ان کے شہر مضبوط تھے، ان کے جسم طاقتور تھے۔ انہوں نے سمجھا ہم ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے ان پر ایسی ہوا بھیجی جو عام نظر آتی تھی، مگر اس میں اللہ کا حکم تھا۔ چند دن اور سب کچھ ختم۔ قوم سمود نے پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بنائے۔ انہیں لگا ہم محفوظ ہیں، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، مگر ایک آواز، ایک لمحہ اور مکمل خاموشی۔ یہ سب قصے نہیں ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ قرآن ہمیں یہ نہیں کہتا کہ یہ سب صرف ماضی کی باتیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ اصول ہے، جو قوم بھی اسی راستے پر چلے گی انجام بھی وہی ہوگا۔ اب ذرا اپنے آپ سے سوال کرو، ہم کس مرحلے میں ہیں؟ کیا ہم نصیحت کے مرحلے میں ہیں یا ہم مہلت کے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں؟ کیونکہ قرآن ایک اور خطرناک حقیقت بتاتا ہے، وہ یہ کہ جب انسان مسلسل گناہ پر قائم رہتا ہے، حق کو رد کرتا ہے، تو اللہ اس کے دل کو آہستہ آہستہ بند کر دیتا ہے۔ پھر انسان سچ سن کر بھی متاثر نہیں ہوتا۔ وہ آیات سنتا ہے مگر دل نہیں ہلتا۔ وہ موت دیکھتا ہے مگر سبق نہیں لیتا۔ یہی اصل عذاب ہے۔ ہم آج عذاب کو صرف زلزلہ، سیلاب، جنگ سمجھتے ہیں، مگر قرآن کہتا ہے سب سے بڑا عذاب دل کا اندھا ہو جانا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں دنیا ترقی کر رہی ہے، ٹیکنالوجی ہے، سہولت ہے، طاقت ہے، مگر سوال یہ نہیں کہ دنیا کہاں پہنچ گئی ہے، سوال یہ ہے کہ ہم اللہ سے کتنے دور ہو چکے ہیں۔ اللہ نے فرعون کو بھی فوراً نہیں پکڑا، اسے طاقت دی، حکومت دی، اختیار دیا۔ فرعون سمجھتا رہا کہ وہ جیت رہا ہے، مگر حقیقت میں وہ خود اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب آخری لمحہ آیا، سمندر سامنے تھا، پیچھے موت، تو فرعون نے کہا میں ایمان لے آیا۔ جواب آیا اب؟ یہ اب بہت خطرناک ہے۔ یہی وہ لفظ ہے جس سے قرآن ہمیں ڈراتا ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، ابھی وقت ہے، کل توبہ کر لیں گے، ابھی زندگی ہے، بعد میں بدل جائیں گے، مگر کوئی نہیں جانتا کہ بعد میں ہے بھی یا نہیں۔ قیامت صرف پوری دنیا کے ختم ہونے کا نام نہیں، ہر انسان کی اپنی قیامت اس کی موت ہے، اور موت نہ وقت دیکھتی ہے نہ عمر۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو موت کو یاد رکھے اور اس کی تیاری کرے، اور ہم موت کو دوسروں کے لیے سمجھتے ہیں۔ یہ ویڈیو اس لیے نہیں کہ تم ڈر جاؤ، یہ اس لیے ہے کہ تم رک جاؤ، سوچو، اپنے آپ سے سوال کرو، کیا ہم واقعی اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں یا صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہے؟
کیونکہ قرآن کہتا ہے جب اللہ کسی قوم کو پکڑتا ہے تو اچانک پکڑتا ہے، ایسا کہ انسان کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا۔ یہی وہ خاموش فیصلہ ہے جس کا اعلان نہیں ہوتا، جو خبر بن کر نہیں آتا، جو بس آ جاتا ہے۔ اگر یہ بات سن کر دل میں تھوڑی سی بھی بے چینی پیدا ہوئی ہے تو شکر کرو، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ دروازہ ابھی بند نہیں ہوا۔ لیکن اگر دل بالکل خاموش ہے، اگر یہ سب باتیں عام لگ رہی ہیں، تو یہی سب سے بڑا خطرہ ہے، کیونکہ جب دل نہیں ہلتا تو پھر الفاظ بھی نہیں بچاتے۔ فیصلہ ابھی نہیں آیا مگر وہ تیار ہے۔ سوال صرف یہ ہے، جب وہ آئے گا تو ہم کس حال میں ہوں گے؟